وہ ہمیشہ افسردہ رہا کرتی تھی۔ طویل عرصے کے بعد اس نے مجھے اپنی افسردگی کی کہانی سنائی۔ عجیب و غریب کہانی تھی سر۔ اس کے والدین بہت اچھی حیثیت کے مالک تھے، لیکن پھر یوں ہوا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کوئی 2 سال تک سمیرہ کی والدہ تنہا زندگی گزارتی رہی۔ پھر انہوں نے ایک اور شخص سے شادی کر لی۔ سمیرہ کے کہنے کے مطابق وہ سوتیلا باپ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس نے ان لوگوں کی جائیداد وغیرہ اڑانا شروع کر دی۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ سب کچھ بیچ کر کھا گیا۔ سمیرہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کی ماں بیمار ہو گئی تھی۔ سمیرہ کو یہ احساس تھا کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ افسردہ نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کی ماں سخت بیمار پڑی اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ سمیرہ اب اپنے لالچی باپ کے ساتھ تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اس کا باپ ایک اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسی مذموم حرکت تو نہیں کی جو قابل اعتراض ہو، لیکن یہ اندازہ تھا سمیرہ کو کہ اس کا باپ کسی نہ کسی دن اس کے لیے بہت بڑا حادثہ بن جائے گا۔ چنانچہ وہ شدت سے پریشان ہونے لگی۔ اس درمیان کی بات ہے کہ یہ مسعود جمالی صاحب ہماری یونیورسٹی میں نئے آئے۔ انہیں ہماری ہی کلاس ملی۔ بظاہر بہت اچھے آدمی تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی ان کے اندر جو قابل اعتراض یا قابل ذکر ہوتی۔ مجھے ان کی تفصیلی کیفیات تو نہیں معلوم، لیکن یہ محسوس کیا کہ وہ سمیرہ میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں۔ سمیرہ نے خود بھی کئی بار مجھ سے اس کا اظہار کیا کہ پروفیسر صاحب اتنے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی کچھ عجیب سے آدمی ہیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، حالات مزید خراب ہو گئے۔ وہ واقعہ پیش آ گیا جس کا تذکرہ میں آپ سے کر چکا ہوں، یعنی میرے والد کا مسئلہ۔ مجھے یونیورسٹی چھوڑنی پڑی۔ میری تعلیم نامکمل رہ گئی تھی۔ اس حادثے نے جو مشکلات پیدا کی تھی، ان کی وجہ سے سمیرہ سے بھی کچھ عرصے ملاقات نہیں ہو سکی۔ سمیرہ ایک دن خود ہی مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے اور صرف 2 دن کے بعد سادگی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور لڑکی ظاہر کیا۔ اس کے بعد تمہاری سمیرہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں سر، بالکل نہیں۔ ٹھیک۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس دوران، میرا مطلب ہے جب تم یونیورسٹی میں تھے اور تم دونوں نے محسوس کیا تھا کہ مسٹر مسعود جمالی سمیرہ میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیا اس موضوع پر تمہاری مسعود جمالی سے کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ نہیں سر، کبھی نہیں، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ بہتر نہیں رہتا تھا اور اس کی وجہ ہم دونوں ہی جانتے تھے۔ بعد میں بھی کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا ان سے؟ نہیں سر، بالکل نہیں۔ یونیورسٹی سے تو میرا تعلق ختم ہو ہی گیا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مسعود جمالی صاحب رہتے کہاں ہیں، اور پھر حالات نے مجھے اس منزل پر لا کھڑا کیا تو میں نے تمام دروازے بند کر لیے۔ جو کچھ بھی تھا اس وقت تھا۔ اب میں اپنی پوزیشن اچھی طرح سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ چنانچہ ماضی کی یادوں کو میں نے اپنے دل کی قبر میں دفن کر دیا اور ایک طرح سے اس مسئلے کو بھولتا ہی جا رہا تھا کہ حسن اقبال کی آواز برآ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا کر کہا، تمہاری باتوں پر مجھے کافی حد تک یقین ہے حسن اقبال۔ دیکھو، اگر اس درمیان میں اور کچھ بھی ہے تو مجھے بے تکلفی سے بتا دو۔ نہیں سر، اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، پروفیسر شہاب کے بارے میں مجھے بتاؤ، جنہوں نے تمہیں وہ سفارشی خط دیا تھا۔ سر، وہ اس زمانے میں یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور آپ کو ان کا پتہ دے سکتا ہوں۔ ہاں، مجھے ان کا پتہ نوٹ کرا دو۔ میں نے ایک کاغذ پر اس کا بتایا ہوا پتہ نوٹ کیا۔ میرے اندازے کے مطابق پروفیسر شہاب اس سلسلے کی کوئی اہم کڑی بن سکتے تھے۔ بہرحال یہ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد میں نے حسن اقبال کو واپس بھجوا دیا۔ آفتاب کمال کو طلب کیا اور اس سے کہا، احسن اقبال کا بیان لے لیا ہے میں نے۔ تھوڑی بہت باتیں میرے علم میں آ چکی ہیں جن سے تمہارا روشناس ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے مختصر الفاظ میں آفتاب کمال کو اس بارے میں تفصیل بتائی اور پھر کہا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں ہماری قانونی پوزیشن کیا ہے؟ سر، ہم اسے بہت زیادہ عرصے تک اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایما پر اسے جیل بھجوا دیا جائے اور ان قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے جو تفتیشی مراحل میں ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی سر، واقعی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم براہ راست اس کیس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے تفتیش وغیرہ۔ آپ کے پاس اختیار نامہ موجود ہے سر، لیکن میری یہ گزارش ہے، کیا اگر کسی پولیس آفیسر کے ذریعے اس سلسلے میں کوئی تحقیقات ہو اور آپ اس سے تعاون کریں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سر، ہمیں اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک باقاعدہ وکیل کی ضرورت ہوگی۔ یہ کام میں بھی سر انجام دے سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے اور میں نے بھی وکالت کی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اجنبی شخص اگر اس کے لیے کارآمد ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور میرے ذہن میں ایک نام موجود ہے۔ بس ٹھیک ہے، اگر تمہارے ذہن میں کوئی نام ہے آفتاب کمال تو ہم اسی سے کام لیں گے۔ اس کا نام غیور شاہ ہے اور بہت نفیس انسان ہے، بے حد ذہین اور ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنے والا، تو اسے تو ہمارے ساتھ مستقل ہونا چاہیے۔ میں بھی اس کی سفارش کروں گا سر۔ سفارش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اختیارات تمہارے پاس موجود ہیں
जिसे चाहो अपने इन मकासद की तकमील के लिए हासिल कर लो, और जो टीम मैं तश्कील देना चाहता हूँ उसके मकासद यही हैं। बात असल में ये है, आफ्ताब कमाल के बैन अल-अक़वामी जराइम होते हैं, मुझे इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और मैं खुश असलूबी से ये सारे काम सर अंजाम देता हूँ। लेकिन अब एक और लगन लगी है मुझे, और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला भी खासा दिलचस्प है, यानी ये कि अगर मैं मुल्की पैमाने पर भी ये सारे काम करता रहूँ तो क्या हर्ज है, बल्कि मैं समझता हूँ ये ज्यादा बेहतर बात होगी। अगर कभी कोई बैन अल-अक़वामी केस मेरे सुपुर्द किया जाता है और शहबाज साहिब मेरी जरूरत महसूस करते हैं या ब्रिगेडियर साहिब मुझे इस सिलसिले में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ के मामला तुम भी मिलजुल कर संभाल सकते हो, लेकिन ये शोबा हमारे पास होना चाहिए। हम अपने लिए भी तो कुछ करने का हक रखते हैं। सर, मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। चुनाचे बेहतर तरीका ये है कि इस सिलसिले में तमाम इंतजामात कर लो। जिस शख्स की जरूरत हो उसका इंतखाब कर लिया जाए, ये बेहतर होगा। बहुत बेहतर सर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक अमल करूंगा। तो अब इसका मतलब है कि हमें काम का आगाज कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है मैं प्रोफेसर शहाब को देख लूं, जिन्होंने हसन इकबाल को नोमान अफरीदी के यहाँ मुलाजमत के लिए भेजा था। वो लिफाफा तो हमारे लिए हासिल करना मुश्किल होगा, वैसे तुम कोशिश कर लो, हो सकता है वो पुलिस की तहवील से मिल जाए। जी बहुत बेहतर, आफ्ताब कमाल ने जवाब दिया। इसके बाद और कोई ऐसी बात नहीं रही थी जिसके लिए मैं कुछ और अमल करता। अलबत्ता आफ्ताब कमाल ने कुछ देर के बाद मुझे इत्तला दे दी थी कि एसपी फारूक साहिब ऐसे किसी लिफाफे के वजूद ही से इनकार करते हैं, कहते हैं कि मुलजिम झूठ बोलता है। मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया था। आफ्ताब कमाल को इस सिलसिले में जरूरी हिदायत देने के बाद मैं हसन इकबाल के दिए हुए पते पर प्रोफेसर शहाब की तलाश में चल पड़ा, लेकिन प्रोफेसर शहाब की रिहाइश गाह पर पहुंचकर मालूम हुआ कि वो तो कोई एक हफ्ता कबल मुल्क से बाहर चले गए हैं। उनका ये इरादा बहुत पहले से था, जिसकी उन्होंने तकमील कर डाली है। एक अहम सबूत जाया हो गया। भरतौर वहां से मायूसी का सामना करके ही वापस आना पड़ा था, लेकिन अभी मेरे सामने बहुत से रास्ते थे। जो चीज मेरे जहन में चढ़ जाए, क्या उसके रास्ते की रुकावटें मैं दूर नहीं कर सकता? तो फिर जहांगीर जमाल शाह नाम ही क्या। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि ऐसी नाकामियां मेरे गजब को भड़काती हैं और मैं ज्यादा मुस्तैद हो जाता हूँ। गर्ज ये कि इन कार्रवाइयों के बाद घर वापस पहुंचा। घर पहुंचकर एक खुशगवार मुसरत का एहसास हुआ। वालिदा आई हुई थी, मुझे देखकर खड़ी हो गई और अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैंने सलाम किया और उनके सामने पहुंचकर सर झुका लिया। वालिदा साहिबा ने फरीदा की तरफ देखा और फरीदा जल्दी से आगे बढ़ गई। मेज पर मिठाई का डब्बा रखा हुआ था। फरीदा ने मिठाई का ढक्कन खोलकर वालिदा के सामने कर दिया और वालिदा ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर मुझसे कहा, मुंह खोलो। मैंने खामोशी से मुंह खोल दिया और उन्होंने मिठाई का वो टुकड़ा मेरे मुंह में रख दिया। फिर कहने लगी, अब ये पूछो कि ये मिठाई किस सिलसिले में है, बता दीजिए। वैसे माँ तो हमेशा मुंह मीठा करती है, मुख्तलिफ तरीकों से। वालिदा साहिबा ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से मुझे देखती रही। फिर बोली, ताहिर जमाल शाह को मुलाजमत मिल गई है। खूब, बहुत खूब, मैं उसके साथ यहाँ आई हूँ। ताहिर अंदर आओ, वालिदा साहिबा ने कहा और ताहिर जमाल शाह अंदर दाखिल हुआ। मेरी आंखें उसे देखकर हैरत से फैल गईं। वो पुलिस की वर्दी पहने हुए था और उसके शानों पर जो फूल जगमगा रहे थे वो डीएसपी के ओहदे का ऐलान करते थे। उसने अंदर दाखिल होकर मुझे सल्यूट किया और मैं बूझका सा उसे देखता रह गया। हकीकत ये थी कि ताहिर जमाल शाह मेरा सबसे छोटा भाई था और ये वो वाहिद हस्ती थी जिससे मुझे बहुत रगबत और दिलचस्पी थी, वरना अकबर जमाल शाह साहिब तो हमेशा मेरी काट में लगे रहते थे। लेकिन ताहिर जमाल शाह का किरदार हमेशा दबा दबा रहा। वैसे भी कम गो आदमी था और जज्बात का इजहार नहीं करता था, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया था कि वो मेरी बहुत इज्जत करता है और मेरे इस तरह दरबदर रहने पर वो सबसे ज्यादा दुखी रहता था। बहरहाल मेरी मोहब्बत जोश में आई और आगे बढ़कर मैंने उसे सीने से लगा लिया और खुशगवार हैरत के साथ कहा, अरे तुम, ये वर्दी और नौकरी, गुड, वेरी गुड। गोया किबला डीआईजी साहिब ने तुम्हें डीएसपी बनवा ही दिया। भाई ये डी रास्ते में ना आ जाए कहीं। ताहिर हंसने लगा। वालिदा ने कहा, हाँ, और हद से ज्यादा खुश हैं। बराह रास्त डीएसपी भर्ती कराया है और इसके लिए तवील अरसे से कोशिशें कर रहे थे। ड्यूटी कहाँ लगी है भाई तुम्हारी? हेडक्वार्टर में हूँ और स्पेशल डिपार्टमेंट दिया गया है। वाह, वाकई मुसरत हुई ताहिर, और इसके साथ साथ ये कहने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करता कि तुम हमेशा अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलोगे। ताहिर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मैंने वालिदा साहिबा की तरफ। फिर मैंने ताहिर से कहा, इसमें कोई शक नहीं कि उसूल परस्ती, दयानतदारी और फर्ज शनासी में मैं अपने बाप पर फख्र करता हूँ। वो बेमिसाल शख्सियत के मालिक रहे हैं और महकमा पुलिस में ऐसे चंद अफराद होते हैं जो नेक नामी में पूरी जिंदगी गुजार दें। खुदा के फजलो करम से मेरे बाप के नाम के साथ ऐसा कोई मसला वाबस्ता नहीं है। जब भी उनका तज़किरा किया जाता है लोगों की जुबान पुर एहतराम अंदाज में संभल जाती है।
اور وہ ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہہ پاتے جو ان کی شخصیت کو داغدار کر دے۔ چنانچہ طاہر جمال شاہ، تمہیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آپ کی رہنمائی میں کوشش کروں گا بھائی جان۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے آپ کو سلیوٹ کیوں کیا؟ بھائی ڈی ایس پی ہو، اپنے بھائی کے سامنے ہو۔ جی نہیں جناب، اب آپ ڈی ایس پی طاہر جمال شاہ سے چھپنے کی کوشش نہ فرمائیے۔ بہت سے معاملات میرے علم میں آ چکے ہیں۔ کیا؟ میں نے سوال کیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ والدہ دلچسپی سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی بہت ہی خفیہ قسم کا بہت بڑا عہدہ ہے۔ میرے کانوں تک تو یہ الفاظ بھی پہنچے ہیں کہ ایک بار ڈیڈی کو بھی آپ کو سلیوٹ کرنا پڑا تھا۔ ارے وہ میں بس کیا بتاؤں یار طاہر، ہمیشہ کا جال ساز ہوں میں، 420 کرتا رہتا ہوں۔ بس لگا دیا چکر والد صاحب قبلہ کو بھی، میرا مطلب ہے دھوکہ دے دیا۔ جی نہیں جناب، ایسے دھوکے نہیں دیے جا سکتے، اور ویسے یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ہوں تو کم از کم تم نے مجھے یہ عہدہ دلا دیا۔ بہرحال دلی مسرت ہوئی ہے، اور میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں امی۔ بس ٹھیک ہے، تم سے دور رہ کر خوش نہیں ہوں۔ میری زندگی کی بہاریں میرے گھر سے دور ہو گئی ہیں۔ نہیں، آپ کا یہ خیال غلط ہے طاہر، تم امی کو سمجھاؤ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ بس اتنا سا ہوا ہے کہ یہ پربہار گھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہاں ماموں اختیار حسین ہیں، مختار اور اس کی بیوی بچے، فریدہ ہے، فریدہ کے والد بھائی ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجیے امی، یہ بھی آپ کے خاندان کا ایک حصہ ہے۔ ہاں، مگر مجھ سے دور، مجھے یہاں آنا پڑتا ہے ان سے ملنے کے لیے۔ میرا خیال ہے یہ بھی کوئی عارضی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے آنے والا وقت اس مسئلے کو خود بخود حل کر دے۔ کیا تم اس کے لیے مخلص ہو؟ کیوں نہیں، بلا اپنے گھر سے دور کون رہنا چاہتا ہے؟ بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں امی کہ آپ ان کے لیے افسردہ ہوں، اور آپ کی افسردگی سے مجھے بھی افسوس ہوگا۔ مختلف باتیں ہوتی رہیں، اور فریدہ نے امی کی کافی خاطر مدارت کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ان کی یہاں آمد کا علم ڈی آئی جی صاحب کو ہے، تو امی نے صاف لہجے میں کہا کہ نہیں، بلا وہ اس کی اجازت دیتے، بلا میں یہ خوشخبری بھائی جان کو بتانے سے باز رہ سکتا تھا۔ امی سے میں نے ہی کہا تھا کہ مجھے وہاں جانا ہے، اگر وہ چلنا چاہیں تو میرے ساتھ چلیں، طاہر نے کہا۔ طاہر؟ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا اور میں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی بھائی جان، امی جلدی تو نہیں ہے آپ کو جانے کی؟ نہیں، وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ کہاں؟ ملک سے باہر؟ نہیں، شہر سے باہر، اور میرا خیال ہے رات تک واپسی ہوگی، اور تب تک مجھے فرصت ہے۔ طاہر ذرا تم میرے ساتھ آؤ، میں نے کہا، اور طاہر کو اپنے اس کمرے میں لے گیا جسے کوٹھی میں دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ طاہر خاموشی سے میرے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گیا۔ طاہر، میں اچانک ہی ایک بات سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ کیا؟ ایک کیس ہے میرے پاس، اور اس کے سلسلے میں نے جو الجھنیں پالی ہیں، پہلے تمہیں اس سے روشناس کرا دوں۔ جی بھائی جان بتائیے۔ میں طاہر کو حسن اقبال کے سلسلے میں تمام تفصیلات بتاتا رہا، اور طاہر خاموشی سے یہ سب کچھ سنتا رہا، اور میں نے اسے ایس پی فاروق صاحب کی تحویل سے واپس لے لیا ہے، اور اس وقت وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن بہت جلد اس کا جیل ریمانڈ لینا پڑے گا۔ چونکہ تم آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ہو، اس لیے یہ کیس تمہاری تحویل میں دیا جا سکتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے اوپر سے احکامات بھی حاصل کر سکتا ہوں، اور اگر یہ ضرورت محسوس نہ کرو تو اپنے طور پر اس سلسلے میں کام کا آغاز کرو۔ طاہر دلچسپی کی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، اور پھر اس نے کہا، آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں بھائی جان؟ ہاں سمجھتا ہوں۔ تو پھر یہ ذمہ داری مجھے سونپ دیجیے، خوشی کے ساتھ، اور اس سلسلے میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ سچی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ ڈیڈی مجھے اس محکمے میں لے آئے ہیں، لیکن میں خوف زدہ ہوں۔ کیوں؟ اس احساس کے ساتھ کہ میں ان کے معیار پر پورا اتر بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، طاہر تمہیں تو کم از کم ڈیڈی کی تربیت حاصل ہے، مجھے تو اس سلسلے میں کہیں سے کوئی تربیت نہیں ملی، بلکہ میں تو وہ شخصیت ہوں جسے ہمیشہ برے نام سے یاد کیا جاتا رہا ہے، لیکن کچھ حالات تمہارے علم میں ہیں۔ بس یوں سمجھ لو میرا کام بھی چل رہا ہے۔ بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں بھائی جان آپ سے، بشرطے کہ آپ اس بات کو نظر انداز کر دیں کہ ہمارے گھر سے آپ کے کیا تعلقات ہیں۔ مجھے پھر ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، اگر تم اسے صرف اپنا ہی گھر سمجھتے ہو تو مجھے افسوس ہوگا طاہر، وہاں جتنے افراد ہیں میرے ہیں، ڈیڈی سمیت، میں ان سے الگ ہو گیا ہوں۔ یہ ڈیڈی کی خوشی کی بات ہے، ورنہ ایسا بھی نہ ہوتا۔ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب ہم مشترکہ طور پر ساتھ رہیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے تم اتنا محسوس کرو، بلکہ تمہیں تو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ تمہارے 2 گھر موجود ہیں۔ بھائی جان مجھ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، مثلا یہ کہ مجھے آپ سے رابطہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھیں جن کی بنا پر مجھے بھی مجبور کر دیا گیا تھا۔ ماضی کے قصے کو کریدنے سے کیا فائدہ طاہر؟ نہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض ہے کہ کیا ہوا تھا، اور نہ تم اس سلسلے میں کوئی غور کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھو، تم نے اپنے منصب کا آغاز کیا ہے، اور یقینی طور پر اب تم اتنے احمق بھی نہیں ہو
کہ اپنے طور پر فیصلے نہ کر پاؤ گے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ محکمہ پولیس میں بعض ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو اپنا منفرد انداز رکھتے ہیں۔ کام کے سلسلے میں انہیں کوئی لگن نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے فرائض پورے کرنا ممکن اور مناسب سمجھتے ہیں جو ان پر مسلط کر دیے جائیں۔ حالانکہ قانون کا کام قانون کا تحفظ ہے، اور یہ کام کہیں سے بھی اور کسی جگہ سے شروع ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ مثلا جیسے میرے پاس آج کل یہ کیس ہے، اس کی تھوڑی بہت تفصیل میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اس کے سلسلے میں تم اپنے طور پر کام کرو جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ جی بھائی جان، ضرور بتائیے مجھے۔ بھائی ایک بار پھر تفصیل اس انداز میں سنو۔ میں اور فریدہ ایک تقریب میں شریک ہوئے۔ یہ تقریب نعمان آفریدی نامی ایک شخص کے ہاں تھی۔ نعمان آفریدی کی تقریب جاری تھی کہ ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی مہمان خواتین میں سے ایک خاتون گولی کا نشانہ بن گئی۔ ان خاتون کا نام سمیرہ مسعود جمالی تھا۔ مسٹر مسعود جمالی جو کسی زمانے میں یونیورسٹی میں پروفیسر رہ چکے ہیں، ساتھ موجود تھے۔ سمیرہ جمالی قتل ہو گئی اور قاتل کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ اس کے پاس پستول بھی موجود تھا اور اسی پستول سے گولی چلائی گئی تھی۔ بظاہر معاملہ ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے قاتل کو گرفتار کرتے ہوئے بہت سے افراد نے دیکھا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارے محکمے کے افسر اعلیٰ مسٹر فاروق حسن نے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا۔ کسی اور ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ قاتل یہ کہتا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا۔ مزید تفصیل بتاتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص پروفیسر شہاب نے اسے ملازمت کے لیے بھیجا تھا، اور وہ نعمان آفریدی کے گھر پر پروفیسر شہاب کے کہنے سے گیا تھا۔ پروفیسر شہاب ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ چنانچہ یہ کردار اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے معاملات ایسے نہیں تھے تو پھر کیسے تھے؟ یہ ہے تمام تفصیل۔ تم اس سلسلے میں چاہو تو اپنے طور پر تفتیش کر سکتے ہو، میں تو کام کر ہی رہا ہوں۔ دراصل یہ مسٹر فاروق حسن بہت مغرور آدمی ہیں، بات انہی کے ساتھ چل سکتی تھی، لیکن انہوں نے مکمل طور پر عدم تعاون کیا، جس کی بنا پر مجھے اس ملزم کو اپنی تحویل میں لینا پڑا۔ میرے پاس آنے کے بعد اس ملزم نے بتایا کہ اسے 4 سال قید بھی ہو چکی ہے۔ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی نے اس پر غبن کا الزام لگا دیا تھا، جبکہ یہ غبن اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس ایک لفافہ بھی تھا جو پروفیسر شہاب کا دیا ہوا تھا، اور اسے یہ لفافہ نعمان آفریدی کو دینا تھا۔ لفافہ بھی فاروق حسن کی تحویل میں ہے، لیکن وہ سرے سے اس بات سے انکار کر گئے ہیں کہ ملزم کے پاس سے کوئی لفافہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ یہ الجھے ہوئے واقعات ہیں۔ ان میں ایک اہم کڑی کا اضافہ یہ ہوا ہے کہ وہ نوجوان اس لڑکی سے محبت کرتا تھا جو بعد میں پروفیسر مسعود جمالی کی بیوی بن گئی، یعنی سمیرہ جمالی، اور وہی لڑکی اس نوجوان کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ یہ تمام الجھی ہوئی باتیں ہیں جو اس کیس کی شکل میں موجود ہیں۔ تم چاہو تو اس پر مغز زنی کر سکتے ہو۔ ویسے وہ نوجوان اس وقت میری تحویل میں ہے، لیکن میں اسے جیل ریمانڈ پر بھیج رہا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ میں اسے اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ قانون کا بہر طور ایک مقام ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص قانون سے کھیلنے کا مجاز نہیں۔ جی بھائی جان، اگر آپ پسند کریں تو اس معاملے کو سرکاری طور پر میری تحویل میں دے دیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں اسپیشل ڈیوٹی آفیسر کی حیثیت سے اس کیس کو دیکھ سکتا ہوں۔ دے دیا، یوں سمجھو یہ کیس تمہاری تحویل میں دے دیا۔ تم اس سلسلے میں جو مناسب کارروائی کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے طور پر مغزنی کرو، اور جس وقت یہ کیس مکمل کر لو، اسے بڑے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اپنے نام سے منظر عام پر لے آؤ۔ مجھے خوشی ہوگی۔ طاہر کے چہرے سے خوشی جھلکنے لگی تھی۔ اس نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا، مجھے بہت پہلے آپ کے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ تم نے اب جس کام کا آغاز کیا ہے، اس کے لیے تمہارا رابطہ مجھ سے رہے گا۔ میں تمہیں اس سلسلے میں مزید تفصیلات بھی بتاؤں گا۔ کل دن میں کسی بھی وقت اس شخص سے ملو جو اس سلسلے میں قاتل گردانا گیا ہے۔ اس کا نام حسن اقبال ہے۔ بہت اچھا نوجوان معلوم ہوتا ہے۔ خدا کرے وہ مجرم ثابت نہ ہو۔ ہم لوگ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ والدہ صاحبہ اور فریدہ کمرے میں آ گئیں۔ والدہ صاحبہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کہنے لگی، دونوں بھائی بیٹھے کیا گفتگو کر رہے ہو؟ کتنا عجیب محسوس ہوتا ہے مجھے۔ فریدہ اتنی اچھی لڑکی ہے، مجھے اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی، اور میں جو اس سے اتنی قریب ہوں، اتنی دور ہوں۔ یہ آپ کا احساس ہے امی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ گھر آپ ہی کا تو ہے۔